الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آج کل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا ہے، وہ بھی اسی ضمن میں آج بھی بیان کروں گا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر کے متعلق ایک روایت میں آتا ہے کہ جب انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کے متحد یہودیوں اور عیسائیوں کو یمن سے نکالا تو آپ نے ان کی زمینیں ضبط نہیں کیں بلکہ ان کی زمینیں خریدیں۔ مزید فرماتے ہیں کہ یمن کی زمین جو عیسائیوں اور یہودیوں کے نیچے تھی وہ خراجی تھی، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ زمین یہودیوں اور عیسائیوں سے لے لی اور ان کو عرب کے جزیرے سے نکال دیا تو باوجود اس کے کہ وہ زمین خراجی تھی اور اصولی طور پر حکومت اس کی مالک سمجھی جاتی تھی، انہوں نے وہ زمین ان سے چھینی نہیں بلکہ خریدی۔ چنانچہ فتح الباری شرح بخاری میں یہ حدیث درج ہے کہ یحییٰ ابن سعید ان عمر اجلا اہل نجرانہ والیہودا والنصارى واشترى بیعۃ ارضہم وقرومہم، یعنی یحییٰ بن سعید روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے نجران کے مشرکوں اور یہودیوں اور عیسائیوں کو وہاں سے جلا وطن کر دیا اور ان کی زمینیں اور باغ خرید لیے۔ یہ ظاہر ہے کہ یہودیوں کی زمین عشری نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر وہ عشری تھی تو اس کا مالک کوئی مسلمان ہوگا، بس یہودیوں سے اس کے خریدنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ وہ یقیناً خراجی تھی، جیسا کہ ہندوستان کی زمین کو خراجی قرار دیا جاتا ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو خراجی قرار دے کر اور حکومت کو اس کا مالک قرار دے کر اس کو ضبط نہیں کیا بلکہ اس کو خریدا۔ شاید کوئی کہے کہ یہ زمین نہ خراجی ہوگی نہ عشری بلکہ کسی اور قسم کی ہوگی، تو یہ خیال بھی بےہودہ ہوگا اور اسلامی شریعت سے ناواقفی کی علامت ہوگا۔ عشری اور خراجی کے سوا اور کوئی زمین اسلام میں نہیں، سوائے اس کے کہ وہ بیکار پڑی ہوئی ہو اور اس کا مالک کوئی فرد واحد نہ ہو۔ پس لازماً یہودی اور نصرانی اور مشرک اہل نجران کی زمینیں یا خراجی تھیں، نصرانی مشرک اہل نجران کی زمینیں یا خراجی تھیں یا عشری تھیں، مگر دونوں صورتوں میں ان کا مالک حضرت عمر نے ان کے قابضوں کو قرار دیا اور ان سے وہ زمینیں خریدی گئیں۔ اسلام میں جنگی قیدیوں کے علاوہ غلام بنانے کی ممانعت کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تریدون عرض الدنیا، کہ اے مسلمانوں کیا تم دوسرے لوگوں کی طرح یہ چاہتے ہو کہ تم غیر اقوام کے افراد کو پکڑ کر اپنی طاقت اور قوت کو بڑھا لو؟ واللہ یرید الآخرہ، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ تم دنیا کے پیچھے چلو، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں ان احکام پر چلائے جو انجام کے لحاظ سے تمہارے لیے بہتر ہوں اور اگلے جہان میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کا مستحق بنانے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور انجام کے خوشگوار ہونے کے لحاظ سے یہی حکم تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم سوائے جنگی قیدیوں کو جنہیں دوران جنگ میں گرفتار کیا گیا ہو اور کسی کو قیدی مت بناؤ۔ گویا جنگی قیدیوں کے سوا اسلام میں کسی قسم کے قیدی بنانے ناجائز گویا جنگی قیدیوں کے سوا اسلام میں کسی قسم کے قیدی بنانے جائز نہیں۔ اس حکم پر شروع اسلام میں سختی کے ساتھ عمل کیا جاتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ایک دفعہ
یمن کے لوگوں کا ایک وفد آپ کے پاس آیا اور اس نے شکایت کی کہ اسلام سے پہلے ہم کو مسیحیوں نے بلا کسی جنگ کے یوں ہی زور سے غلام بنا لیا تھا، ورنہ ہم آزاد قبیلہ تھے، ہمیں اس غلامی سے آزاد کرایا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ گو یہ اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے، مگر پھر بھی میں اس کی تحقیقات کروں گا، اگر تمہاری بات درست ثابت ہوئی تو تمہیں فوراً آزاد کرا دیا جائے گا، لیکن اس کے برخلاف مسلم اور مقابلہ کر رہے ہیں اب آج کل کے یورپ کا۔ یہ تو اسلامی تعلیم تھی جس پہ عمل کروایا حضرت عمر نے، یا اس بارے میں ان کو تسلی کروائی، لیکن اس کے برخلاف یورپ میں کیا ہوتا ہے؟ یورپ اپنی تجارتوں اور زراعتوں کے فروغ کے لیے 19ویں صدی کے شروع تک غلامی کو جاری رکھتا چلا گیا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اسلام کی تاریخ سے غیر اسلامی غلامی کا بھی پتہ لگتا ہے، مگر پھر بھی غلاموں کے ذریعے سے ملکی طور پر تجارتی یا صنعتی ترقی کرنے کا کہیں پتہ نہیں چلتا۔ اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر کے زمانے میں بہت سخت قحط پڑ گیا، اور مدینہ اور اس کے گرد و نواح میں سخت قحط پڑا۔ جب تیز ہوا چلتی تو راکھ کی طرح مٹی کو اڑاتی تھی، اس وجہ سے اس سال کا نام عام الرمادہ، راکھ کا سال رکھ دیا گیا۔ عوف بن حارث اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اس سال کا نام عام الرمادہ یعنی راکھ کا سال رکھا گیا، اس لیے کہ ساری زمین بارش نہ ہونے کی وجہ سے سیاہ ہو کر راکھ کی مشابہ ہو گئی تھی، اور یہ کیفیت 9 ماہ رہی۔ حزام بن ہشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ 18 ہجری میں لوگ جب حج سے واپس ہوئے تو انہیں سخت تکلیف پہنچی، ملک میں خشک سالی پھیل گئی، مویشی ہلاک ہو گئے اور لوگ بھوک سے مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ بوسیدہ ہڈیوں کا صفوف پیس کر اس کو پانی میں ڈال کر پینے لگے، اور چوہوں وغیرہ کے بلوں کو کھودتے اور اس میں جو ہوتا اسے نکالنے لگے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت عمر بن عاص کی طرف عام الرمادہ میں خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے عمر امیر المومنین کی طرف سے عاصی بن عاصی کے نام، تم پر سلامتی ہو، اما بعد، کیا تم مجھے اور ان لوگوں کو مرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو جو میرے پاس ہیں، اور تم زندہ ہو، اور وہ لوگ جو تمہارے پاس ہیں وہ بھی زندہ ہوں؟ کیا کوئی مدد کرنے والا ہے؟ پھر آپ نے 3 دفعہ لکھا اس پہ، مدد مدد مدد۔ اس کے جواب میں حضرت عمر بن عاص نے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے بندے کی طرف، اما بعد، آپ کے پاس مدد پہنچ گئی، کچھ دیر انتظار فرمائیں، میں آپ کی طرف اونٹوں کا ایک قافلہ بھیج رہا ہوں، جس کا پہلا اونٹ آپ کے پاس ہوگا اور اس کا آخری اونٹ میرے پاس ہوگا، یعنی اتنا بڑا قافلہ ہوگا، ایک قطار ہوگی لمبی۔ والی مصر حضرت عمر بن عاص نے اناج اور غلے کے 1000 اونٹ بھیجے، گھی اور کپڑے وغیرہ اس کے علاوہ تھے۔ والی عراق حضرت سعد نے 3000 اونٹ اناج اور غلے کے بھیجے، کپڑے وغیرہ اس کے علاوہ تھے۔ والی شام حضرت امیر معاویہ نے 2000 اونٹ غلے کے بھیجے اور کپڑے وغیرہ اس کے علاوہ تھے۔ جب پہلا غلہ آیا تو حضرت عمر بن خطاب نے حضرت زبیر بن عوام سے فرمایا، تم قافلے کو روک کر اہل بادیہ کی طرف پھیر دو، گاؤں کے رہنے والے ہیں ان کی طرف ان کو پہلے دو اور ان لوگوں میں تقسیم کر دو۔ بخدا ممکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے بعد اس سے افضل کوئی شے تمہیں حاصل نہ ہوئی ہوگی۔ اس کے بوروں سے لحاف بنا دو جسے وہ لوگ پہنیں، اور اونٹوں کو ان کے لیے ذبح کر دینا، وہ لوگ گوشت کھائیں اور اس کی چکنائی اٹھا کر لے جائیں۔ تم انتظار نہ کرنا کہ وہ کہیں کہ ہم لوگ بارش کے آنے تک انتظار کریں گے، وہ لوگ آٹا پکائیں اور جمع کریں،
یہاں تک کہ اللہ ان کے لیے کشادگی کا حکم لائے۔ حضرت عمر یعنی کچھ پکائیں کھائیں اور کچھ جو ہے وہ اسٹور بھی کر لیں۔ حضرت عمر کھانا تیار کرواتے اور ان کا منادی اعلان کرتا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ کھانے کے وقت حاضر ہو اور کھانا چاہے تو وہ ضرور ایسا کرے، اور جو پسند کرتا ہے کہ جو کھانا اس کے لیے اور اس کے گھر والوں کے لیے کفایت کرے تو وہ آئے اور وہ لے جائے۔ حضرت عمر لوگوں کو شرید روٹی کو توڑ کر شوربے میں ڈال کر کھانا جو ہے تیار ہوتا ہے کھلاتے تھے۔ یہ روٹی ہوتی تھی جس کے ساتھ زیتون کا سالن ہوتا تھا جو فوراً دیگوں میں پکایا جاتا تھا۔ اونٹ ذبح کیے جاتے تھے۔ حضرت عمر بھی سب لوگوں کے ساتھ مل کر کھاتے تھے جس طرح وہ کھاتے تھے۔ عبداللہ بن زید بن اسلم اپنے دادا اسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر مسلسل روزے رکھتے رہے۔ عام الرمادہ کے زمانے میں شام کے وقت حضرت عمر کے پاس روٹی لائی جاتی جو زیتون کے تیل کے ساتھ ملی ہوتی تھی۔ لوگوں نے ایک روز اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو کھلائے۔ انہوں نے حضرت عمر کے لیے عمدہ حصہ رکھ لیا۔ جب حضرت عمر کے پاس وہ حصہ لایا گیا تو اس میں کوہان اور کلیجی کے ٹکڑے تھے۔ حضرت عمر نے دریافت فرمایا کہ یہ کہاں سے آئے؟ تو بتایا گیا کہ اے امیر المومنین، یہ ان اونٹوں سے ہے جو آج ہم نے ذبح کیے تھے۔ آپ نے فرمایا افسوس افسوس، میں کیا ہی برا نگران ہوں گا اگر اس کا اچھا حصہ میں کھاؤں اور لوگوں کو اس کا ردی حصہ کھلاؤں۔ یہ پیالہ اٹھا لو اور ہمارے لیے اس کے علاوہ کوئی اور کھانا لاؤ۔ چنانچہ روٹی اور زیتون کا تیل لایا گیا۔ آپ نے روٹی اپنے ہاتھ سے توڑی اور اسے شرید بنایا۔ پھر آپ نے اپنے غلام سے فرمایا اے یرفع، تمہارا بھلا ہو، یہ پیالہ سمک میں ایک گھر والوں کے پاس لے جاؤ۔ سمک بھی مدینہ کے قریب کھجوروں کا ایک باغ تھا جس کے مالک حضرت عمر تھے۔ انہوں نے اس باغ کو وقف کیا ہوا تھا۔ فرمایا کہ 3 دن سے میں نے حضرت عمر نے فرمایا کہ 3 دن سے میں نے ان کو کچھ نہیں دیا اور میرا خیال ہے کہ خالی پیٹ ہوں گے، یہ ان کے سامنے پیش کر دو۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ قحط کے دنوں میں حضرت عمر نے ایک نیا کام کیا جسے وہ نہ کیا کرتے تھے۔ وہ یہ تھا کہ لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھا کر اپنے گھر میں داخل ہو جاتے اور آخر شب تک مسلسل نماز پڑھتے رہتے۔ پھر آپ باہر نکلتے اور مدینہ کے اطراف میں چکر لگاتے رہتے۔ ایک رات سحری کے وقت میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہم لا تجعل ہلاک امت محمد علی یدی، کہ اے اللہ میرے ہاتھوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہلاکت میں نہ ڈالنا۔ محمد بن یحییٰ بن حبان بیان کرتے ہیں کہ قحط کے ایام میں حضرت عمر کے پاس ایک دفعہ چربی میں ڈوبی ہوئی روٹی لائی گئی۔ آپ نے ایک بدوی کو اپنے پاس بلایا اور وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ وہ جلدی جلدی پیالے کے کناروں سے چربی لینے لگا۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا تم تو ایسے کھا رہے ہو جیسے کبھی چربی نہیں دیکھی۔ اس نے کہا بے شک میں نے کئی دنوں سے نہ گھی کھایا ہے اور نہ زیتون اور نہ ہی کسی کو یہ کھاتے دیکھا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت عمر نے قسم کھائی کہ وہ نہ تو گوشت چکھیں گے اور نہ ہی گھی، یہاں تک کہ لوگ پہلے کی طرح خوشحال ہو جائیں۔ ابن طاؤس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے نہ گوشت کھایا اور نہ ہی گھی، یہاں تک کہ لوگ خوشحال ہو گئے۔ اور گھی وغیرہ نہ کھانے اور صرف تیل کھانے کی وجہ سے آپ کا پیٹ گڑگڑاتا تھا۔ آپ کہتے یعنی اپنے مخاطب کر کے پیٹ کو کہ تم گڑگڑاتے رہو، اللہ کی قسم تمہیں کچھ اور نہیں ملے گا تا وقت کہ لوگ خوشحال نہ ہو جائیں اور پہلے جیسا کھانا شروع نہ کر دیں۔ ایاز بن خلیفہ کہتے ہیں کہ میں نے قحط کے سال حضرت عمر کو دیکھا، آپ کا رنگ سیاہ ہو گیا تھا، حالانکہ پہلے آپ کا رنگ سفید تھا۔ ہم کہتے یہ کیسے ہوا؟ تو راوی نے بتایا کہ حضرت عمر ایک عربی آدمی تھے، وہ گھی اور دودھ کا استعمال کرتے تھے۔ جب لوگوں پر قحط آیا تو انہوں نے یہ چیزیں اپنے اوپر حرام کر لیں، یہاں تک کہ لوگ خوشحال ہو جائیں۔
حضرت عمر نے تیل کے ساتھ کھانا کھایا جس سے آپ کا رنگ تبدیل ہو گیا، اور جب فاقہ کشی کی تو یہ رنگ مزید تبدیل ہو گیا۔ اسامہ بن زید بن اسلم نے اپنے دادا سے روایت کی کہ ہم لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ نے قحط رفع نہ کیا تو حضرت عمر مسلمانوں کی فکر میں مر ہی جائیں گے۔ زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ قحط کے زمانے میں سارے عرب سے لوگ مدینہ آئے۔ حضرت عمر نے لوگوں کو حکم دیا تھا کہ وہ ان کا انتظام کریں اور انہیں کھانا کھلائیں۔ مدینہ کے چاروں طرف حضرت عمر نے مختلف اصحاب کی ڈیوٹی لگا دی تھی جو ایک ایک لمحہ کی خبر شام کو جمع ہو کر آپ کو دیتے تھے۔ صبح سے لے کے شام تک جو خبریں بھی ہوتی تھیں شام کو آپ کے پاس لائی جاتی تھیں، آپ کو پہنچائی جاتی تھی وہ خبر۔ مدینہ کے مختلف علاقوں میں بدوی لوگ آئے ہوئے تھے۔ ایک رات جب لوگ رات کا کھانا کھا چکے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ رات کا کھانا کھایا ہے ان کا شمار کرو۔ چنانچہ ان کا شمار کیا گیا تو 7,000 کے قریب افراد تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو نہیں آئے انہیں اور مریضوں اور بچوں کو بھی شمار کرو۔ جب گنتی کی گئی تو وہ 40,000 کی تعداد تھی۔ چند دن بعد یہ تعداد بڑھ گئی، دوبارہ گنتی کی گئی، جو لوگ آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے ان کی تعداد 10,000 اور دوسروں کی تعداد 50,000 ہو گئی۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی۔ جب بارش ہوئی تو میں نے حضرت عمر کو دیکھا کہ آپ نے اپنے عاملین کو حکم دیا کہ سب لوگوں کا ان کے اپنے اپنے علاقے میں واپسی کا انتظام کریں اور انہیں غلہ اور سواریاں بھی مہیا کریں۔ راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت عمر بنفس نفیس ان لوگوں کو روانہ کرنے کے لیے آتے تھے۔ جب حالات ٹھیک ہو گئے، ارد گرد کے لوگ آ گئے تھے بھوک سے تنگ آ کے شہر میں، کھانا ان کو ملتا تھا یہاں۔ جب حالات ٹھیک ہو گئے، بارشیں ہو گئیں اور زراعت وغیرہ ہو سکتی تھی، تو پھر آپ نے کہا واپس جاؤ اور محنت کرو اور اپنے کھیتوں کو آباد کرو۔ تاریخ طبری میں اس قحط کے ختم ہونے کے متعلق لکھا ہے کہ ایک شخص نے خواب دیکھا جس کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی طرف توجہ دلائی، جس پر حضرت عمر نے لوگوں میں اعلان کرایا کہ نماز استسقاء پڑھی جائے گی۔ حضرت عمر نے فرمایا مصیبت اپنے انتہا کو پہنچ چکی اور اب انشاءاللہ ختم ہونے والی ہے۔ جس قوم کو دعا کی توفیق مل گئی بس سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی مصیبت دور ہو گئی۔ آپ نے دیگر شہروں کے گورنروں کے نام تحریر فرمائے کہ تم مدینہ اور ان کے اطراف کے بندگان خدا کے لیے خط تحریر فرمایا ان کو کہ تم مدینہ اور ان کے اطراف کے بندگان خدا کے لیے نماز استسقاء پڑھو کیونکہ وہ مصیبت کی انتہا کو پہنچ گئے ہیں۔ حضرت عمر نے مسلمانوں کو نماز استسقاء کے لیے باہر میدان میں جمع کیا اور حضرت عباس کو لے کر حاضر ہوئے، مختصر خطبہ پڑھا اور نماز پڑھائی، پھر دو دانہ ہو کر بیٹھے اور دعا شروع کی، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا۔ اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد کے خواہاں ہیں۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما، ہم پر رحم کر اور ہم سے راضی ہو جا۔ اس کے بعد آپ واپس لوٹے۔ ابھی گھر نہیں پہنچ پائے تھے کہ میدان میں بارش کی وجہ سے تالاب بن گیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عمر نے دعا کرتے ہوئے عرض کیا کہ اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہم پر خشک سالی ہوتی تو ہم تیرے نبی کے واسطے بارش کی دعا کیا کرتے تھے تو ہم پر بارش برساتا تھا۔ آج ہم تجھے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا واسطہ دے کر دعا کر رہے ہیں، بس تو ہماری یہ قحط سالی ختم کر دے اور ہم پر بارش نازل فرما۔ چنانچہ لوگ ابھی اپنی جگہوں سے ہٹے نہ تھے کہ بارش برسنی شروع ہو گئی۔ عبداللہ بن ابراہیم پھر مسجد نبی میں ذکر آتا ہے کہ چٹائیاں بچھانے کا سلسلہ کب شروع ہوا۔ پہلے لوگ اسی طرح نماز پڑھتے تھے اور فرش پہ یا کچی جگہ پہ نماز پڑھتے تھے، ماتھے پر مٹی لگ جایا کرتی تھی۔ اس کے بعد پھر چٹائیوں کا رواج ہوا۔ اس بارے میں عبداللہ بن ابراہیم سے روایت ہے کہ سب سے پہلے مسجد نبوی میں جس نے چٹائی بچھائی وہ حضرت عمر بن خطاب تھے۔ پہلے لوگ جب اپنا سر سجدے سے اٹھاتے
تو اپنے ہاتھ جھاڑا کرتے تھے۔ اس پر آپ نے چٹائیاں بچھانے کا حکم دیا جو عقیق سے لائی گئیں اور مسجد نبوی میں بچھائی گئیں۔ عقیق بھی ایک وادی کا نام ہے جو مدینہ کے جنوب مغرب سے شروع ہو کر شمال مغرب تک تقریباً 150 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی وادی ہے، بہت بڑی وادی کہتے ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں 17 ہجری میں مسجد نبوی کی توسیع بھی ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد کچی اینٹوں سے بنی ہوئی تھی، جس کی چھت کھجور کی ٹہنیوں اور پتوں سے بنی ہوئی تھی اور ستون کھجور کے تنوں کے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو اسی حال میں رہنے دیا اور اس میں کوئی توسیع یا تبدیلی نہ کی۔ حضرت عمر نے اس کی تعمیر نو اور توسیع کروائی، مگر اس کی حیت اور طرز تعمیر میں کوئی تبدیلی نہ کرائی۔ انہوں نے بھی اسے اسی طرح کے طرز تعمیر سے بنوایا۔ چھت پہلے کی طرح کھجور کے پتوں ہی کی رہی، انہوں نے صرف ستون لکڑی کے ڈلوا دیے۔ حضرت عمر نے 17 ہجری میں مسجد کی تعمیر کو اپنی زیر نگرانی مکمل کروایا۔ اس توسیع کے بعد مسجد کا رقبہ 100x100 ذرا یعنی تقریباً 50x50 میٹر سے بڑھ کر 140x120 ذرا تقریباً 70x60 میٹر ہو گیا۔ اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر کے دور میں بھی مسجد نبوی وہی رہی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تھی، تاہم حضرت عمر کی تعمیر نو کے ساتھ اس میں کافی توسیع ہو گئی تھی۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے حکم دیا کہ مسجد نبوی کی تعمیر نو کی جائے اور لوگوں کو بارش سے بچانے کا بندوبست کیا جائے، تاہم سرخ و سفید تزئین سے اجتناب کیا جائے کیونکہ یہی تزئین انسان کو مصائب میں دوچار کر دیتی ہے۔ حضرت عمر نے کفایت شاری سے کام لیا اور مسجد کو اسی طرز پر استوار کیا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ہوا کرتی تھی۔ مسجد کی توسیع کرتے وقت انہیں اس سے ملکہ مکانات حاصل کرنے پڑے جو کہ شمال، جنوب اور مغربی جانب تھے۔ کچھ لوگوں نے برضا و رغبت اپنی زمینیں مسجد کے لیے ہبہ کر دیں اور کچھ کے لیے حضرت عمر کو افہام و تفہیم اور مالی ترغیب کا طریقہ اختیار کرنا پڑا۔ اس طرح کچھ زمین آپ کو خرید کر مسجد میں شامل کرنا پڑی۔ حضرت عمر کے زمانے میں مردم شماری کا رواج بھی شروع ہوا یا آپ نے کروائی اور راشننگ سسٹم بھی خوراک کے لیے مقرر ہوا۔ اس بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے کہ اسلامی حکومت اس ضمن میں کہ اسلامی حکومت کا نظم و نسق کس طرح چلتا تھا اور کیا کیا تبدیلیاں ہوئیں، کیا کیا نئی باتیں پیدا ہوئیں، شروع کی گئیں انتظامی معاملات میں۔ اب لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آ کر پہلا کام یہی کیا تھا کہ جائیداد والوں کو بے جائیداد والوں کا بھائی بنا دیا۔ انصار جائیدادوں کے مالک تھے اور مہاجر بے جائیداد تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین دونوں میں مواخات قائم فرما دی اور ایک ایک جائیداد والے کو ایک ایک بے جائیداد والے سے ملا دیا، اور اس میں بعض لوگوں نے اتنا غلو کیا کہ دولت تک الگ رہی۔ دولت تو الگ رہی، بعض کی اگر 2 بیویاں تھیں تو انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کی خدمت میں یہ پیشکش کی کہ وہ ان کی خاطر اپنی ایک بیوی کو طلاق دینے کو تیار ہیں، وہ ان سے بے شک شادی کر لیں۔ یہ مساوات کی پہلی مثال تھی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جاتے ہی قائم فرمائی، کیونکہ حکومت کی بنیاد دراصل مدینے میں ہی پڑی تھی۔ اس زمانے میں زیادہ دولتیں نہ تھیں، یہی صورت تھی کہ امیر اور غریب کو اس طرح ملا دیا جائے کہ ہر شخص کو کھانے کے لیے کوئی چیز مل سکے۔ پھر ایک جنگ کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریق کو استعمال فرمایا، گو اس کی شکل بدل دی۔ ایک جنگ کے موقع پر آپ کو معلوم ہوا کہ بعض لوگوں کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں رہی،
یا اگر ہے تو بہت کم، اور بعض کے پاس کافی چیزیں ہیں۔ تو یہ صورتحال دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس جو کوئی چیز ہے وہ لے آئے اور ایک جگہ جمع کر دی جائے۔ چنانچہ سب چیزیں لائی گئیں اور آپ نے راشن مقرر کر دیا۔ گویا یہاں بھی وہی طریقہ آ گیا کہ سب کو کھانا ملنا چاہیے۔ جب تک ممکن تھا سب لوگ الگ الگ کھاتے رہے، مگر جب یہ امر ناممکن ہو گیا اور خطرہ پیدا ہو گیا کہ بعض لوگ بھوکے رہنے لگ جائیں گے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تمہیں علیحدہ کھانے کی اجازت نہیں، اب سب کو ایک جگہ سے برابر کھانا ملے گا۔ یہ موقع کے مناسبت کے لحاظ سے فیصلہ ہوا تھا۔ کوئی سوشلزم کا یا کمیونزم کا نظریہ نہیں قائم کیا گیا تھا۔ بہرحال صحابہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر ہم نے اس سختی سے عمل کیا کہ اگر ہمارے پاس ایک کھجور بھی ہوتی تو ہم اس کو کھانا سخت بددیانتی سمجھتے تھے، اور اس وقت تک چین نہیں لیتے تھے جب تک کہ اس کو سٹور میں داخل نہیں کر دیتے تھے۔ یہ دوسرا نمونہ تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا۔ جب تک کہ حالات خراب تھے اس وقت تک یہ اسی طرح ہوتا تھا، اور یہ نمونہ قائم کیا آپ نے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دولت بھی آئی اور خزانوں کے منہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیے، مگر اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اس بارے میں تفصیلی نظام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جاری ہو، تا لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ یہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، کوئی اور شخص اسے جاری نہیں کر سکتا۔ جب دولتیں آ گئیں تو پرانا نظام جاری ہو گیا، لیکن اس کا بعد میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے جاری کرنے کا انتظام فرمایا۔ وہ کس طرح؟ آپ لکھتے ہیں کہ چنانچہ ادھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ایک نمونہ قائم کر دیا، اور ادھر مدینہ پہنچتے ہی انصار نے اپنی دولتیں مہاجرین کے سامنے پیش کر دیں۔ مہاجرین نے کہا ہم یہ زمینیں مفت میں لینے کے لیے تیار نہیں، ہم ان زمینوں پر بطور مزارع کام کریں گے اور تمہارا حصہ تمہیں دیں گے۔ لیکن یہ مہاجرین کی طرف سے اپنی ایک خواہش کا اظہار تھا۔ انصار نے اپنی جائیدادوں کے دینے میں کوئی پسو پیش نہیں کیا۔ یہ ایسی ہی بات ہے جیسے گورنمنٹ راشن دے تو کوئی شخص نہ لے، اس سے گورنمنٹ زیر الزام نہیں آئے گی۔ یہی کہا جائے گا گورنمنٹ نے راشن مقرر کر دیا تھا، اب دوسرے شخص کی مرضی تھی کہ وہ چاہے لیتا یا نہ لیتا۔ اسی طرح انصار نے سب کچھ دے دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ مہاجرین نے نہ لیا۔ غرض عملی طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اپنی زندگی میں ہی شروع فرما دیا تھا، یہاں تک کہ جب بحرین کا بادشاہ مسلمان ہوا تو آپ نے اسے ہدایت فرمائی کہ تمہارے ملک میں جن لوگوں کے پاس گزارے کے لیے کوئی زمین نہیں ہے، تم ان میں سے ہر شخص کو 4 درہم اور لباس گزارے کے لیے دو، تاکہ وہ بھوکے اور ننگے نہ رہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں کے پاس دولتیں آنی شروع ہو گئیں۔ چونکہ مسلمان کم تھے اور دولت زیادہ تھی، اس لیے کسی نے نئے قانون کے استعمال کی اس وقت ضرورت محسوس نہ ہوئی، کیونکہ جو غرض تھی وہ پوری ہو رہی تھی۔ اصول یہ ہے کہ جب خطرہ ہو تب قانون جاری کیا جائے، اور جب نہ ہو اس وقت اجازت ہے کہ حکومت اس قانون کو جاری کرے یا نہ کرے۔ پھر جو میں پہلے جو بات سے شروع کی تھی، جو بیان کرنا چاہتا تھا، بیچ میں دوسری تفصیل آ گئی۔ اب یہ ہے وہ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ نظام کس طرح جاری ہوا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور مسلمان دنیا کے مختلف گوشوں میں پھیلنے شروع ہوئے تو اس وقت غیر قومیں بھی اسلام میں شامل ہو گئیں۔ عرب لوگ تو ایک جتھا اور ایک قوم کی شکل میں تھے، اور وہ آپس میں مساوات بھی قائم رکھتے تھے۔ جب اسلام مختلف گوشوں میں پہنچا اور مختلف قومیں اسلام میں داخل ہونی شروع ہوئیں تو ان کے لیے روٹی کا انتظام بڑا مشکل ہو گیا۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمام لوگوں کی مردم شماری کرائی اور راشننگ سسٹم قائم کر دیا، جو بنو امیہ کے عہد تک جاری رہا۔ یورپین مورخ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ سب سے پہلی مردم شماری حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کروائی تھی،
اور وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے یہ سب سے پہلی مردم شماری رعایا سے دولت چھیننے کے لیے نہیں بلکہ ان کی غذا کا انتظام کرنے کے لیے جاری کی تھی۔ اور حکومتیں تو اس لیے مردم شماری کراتی ہیں، اور حکومتیں تو اس لیے مردم شماری کراتی ہیں کہ لوگ قربانی کے بکرے بنیں اور فوجی خدمات بجا لائیں، مگر حضرت عمر نے اس لیے مردم شماری نہیں کرائی کہ لوگ قربانی کے بکرے بنیں، بلکہ اس لیے کرائی کہ ان کے پیٹ میں روٹی ڈالی جائے، یہ دیکھا جائے کہ کتنے لوگ ہیں اور خوراک کا کتنا انتظام کرنا ہے۔ چنانچہ مردم شماری کے بعد تمام لوگوں کو ایک مقررہ نظام کے ماتحت غذا ملتی، اور جو باقی ضروریات رہ جاتی ان کے لیے انہیں ماہوار کچھ رقم دے دی جاتی، اور اس بارے میں اتنی احتیاط سے کام لیا جاتا تھا کہ حضرت عمر کے زمانے میں جب شام فتح ہوا اور وہاں سے زیتون کا تیل آیا بے شمار، تو آپ نے ایک دفعہ لوگوں سے کہا، ہر ایک کو زیتون کا تیل ملنے لگ گیا، تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ زیتون کے استعمال سے میرا پیٹ پھول جاتا ہے۔ یعنی حضرت عمر نے کو خود بھی ملتا تھا، اس میں سے تیل لیتے تھے، تو آپ نے کہا کہ زیتون کا استعمال جب میں کروں زیادہ تو میرا پیٹ پھول جاتا ہے، تم مجھے اجازت دو کہ میں بیت المال سے اتنی ہی قیمت کا گھی لے لیا کروں، جتنی قیمت کا زیتون ہے اتنی قیمت کا گھی لے لیا کروں، اور زیتون کیونکہ میری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ غرض یہ پہلا قدم تھا جو اسلام میں لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اٹھایا گیا، اور ظاہر ہے کہ اگر یہ نظام قائم ہو جائے تو اس کے بعد کسی اور نظام کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ سارے ملک کی ضروریات کی ذمہ دار حکومت ہوگی۔ ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا پہننا، ان کی تعلیم، ان کی بیماریوں کا علاج اور ان کی رہائش کے لیے مکانات کی تعمیر، یہ سب کا سب اسلامی حکومت کے ذمہ ہوگا۔ اور اگر یہ ضروریات پوری ہوتی رہیں تو کسی بیمہ وغیرہ کی ضرورت نہیں رہتی۔ بیمے اس لیے لوگ کرواتے ہیں نا کہ بعد میں ہم نے بچوں کے لیے کچھ چھوڑ جائیں یا اپنی ضروریات جب کمائی نہیں کر سکتے ضروریات پوری کر سکیں بڑھاپے میں، تو اگر حکومت یہ ذمہ داری لے لے تو پھر کسی بیمے کی ضرورت نہیں رہتی۔ پھر مسلمان دیکھتے ہیں کہ مگر بعد میں آنے والوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ بادشاہ کی مرضی پر منحصر ہے، وہ چاہے تو کچھ دے اور چاہے تو نہ دے، اور چونکہ ابھی اسلامی تعلیم پوری طور پر راسخ نہیں ہوئی تھی، وہ لوگ پھر کیسر و کسرا کے طریق کی طرف مائل ہو گئے، جس طرح دوسرے بادشاہ کرتے تھے وہی طریق پھر رائج ہو گیا۔ اسلامی حکومت کے ہر شخص کے لیے روٹی کپڑے کے انتظام کرنے کے بارے میں مسلم مزید فرماتے ہیں کہ اسلامی حکومت میں جب وہ اموال کی مالک ہوئی تو اس نے ہر ایک شخص کی روٹی کپڑے کا انتظام کیا۔ چنانچہ وہی بیان ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب نظام مکمل ہوا تو اس وقت اسلامی تعلیم کے ماتحت ہر فرد بشر کے لیے روٹی اور کپڑا مہیا کرنا حکومت کا ذمہ تھا، اور وہ اپنے اس فرض کو پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کیا کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس غرض کے لیے مردم شماری کا طریق جاری کیا اور یہ اشتراط کھولے جن میں تمام لوگوں کے ناموں کا اندراج ہوا کرتا تھا۔ یورپین مصنفین بھی تسلیم کرتے ہیں، جیسے کہ پہلے ذکر بھی آ چکا ہے، کہ مردم شماری حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کی، پہلی مردم شماری حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کی، اور انہوں نے ہی رجسٹرات کا طریق جاری کیا۔ اس مردم شماری کی وجہ یہی تھی کہ ہر شخص کو روٹی کپڑا دیا جائے، اور حکومت کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس بات کا علم رکھے کہ کتنے لوگ اس ملک میں پائے جاتے ہیں۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ سوویت رشیا نے غربا کے کھانے اور ان کے کپڑے کا انتظام کیا ہے، حالانکہ سب سے پہلے اس قسم کا اقتصادی نظام اسلام نے جاری کیا ہے، اور عملی رنگ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہر گاؤں، ہر قصبے اور ہر شہر کے لوگوں کے نام رجسٹر میں درج کیے جاتے تھے۔ ہر شخص کی بیوی، اس کے بچوں کے نام اور ان کی تعداد درج کی جاتی تھی، اور پھر ہر شخص کے لیے غذا کی بھی ایک حد مقرر کر دی گئی تھی،
تاکہ تھوڑا کھانے والے بھی گزارا کر سکیں اور زیادہ کھانے والے بھی اپنی خواہش کے مطابق کھا سکیں۔ تاریخوں میں ذکر آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابتدا میں جو فیصلے فرمائے ان میں دودھ پیتے بچوں کا خیال نہیں رکھا گیا تھا، اور ان کو اس وقت غلہ وغیرہ کی صورت میں مدد ملنا شروع ہوتی تھی جب مائیں اپنے بچوں کا دودھ چھڑا دیتی تھیں۔ جیسا کہ گزشتہ خطبے میں نے بیان کیا تھا، ایک رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے گشت لگا رہے تھے کہ ایک خیمے میں سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں ٹھہر گئے، مگر بچہ تھا کہ روتا چلا جاتا تھا اور ماں اسے تھپکیاں دے رہی تھی تاکہ وہ سو جائے۔ جب بہت دیر ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس خیمے کے اندر گئے اور عورت سے کہا کہ تم بچے کو دودھ کیوں نہیں پلاتی؟ یہ کتنی دیر سے رو رہا ہے؟ عورت نے آپ کو پہچانا نہیں، اس نے سمجھا کوئی عام شخص ہے، چنانچہ اس نے جواب میں کہا کہ تمہیں معلوم نہیں؟ عمر نے فیصلہ کر دیا کہ دودھ پینے والے بچے کو غذا نہ ملے، ہم غریب ہیں، ہمارا گزارا تنگی سے ہوتا ہے، میں نے اس بچے کا دودھ چھڑا دیا ہے تاکہ بیت المال سے اس کا غلہ بھی مل سکے۔ اب اگر یہ روتا ہے تو روئے عمر کی جان کو جس نے ایسا قانون بنایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی وقت واپس آئے اور راستے میں نہایت غم سے کہتے جاتے تھے کہ عمر عمر، معلوم نہیں تو نے اس قانون سے کتنے ارب بچوں کا دودھ چھڑوا کر آئندہ نسل کو کمزور کر دیا، ان سب کا گناہ اب تیرے ذمہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے آپ اسٹور میں آئے، دروازہ کھولا اور ایک بوری آٹے کی اپنی پیٹھ پر اٹھا لی۔ کسی شخص نے کہا لائیے میں اس بوری کو اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، غلطی میری ہے، اب ضروری ہے کہ اس کا خمیازہ بھی میں ہی بھگتوں۔ چنانچہ بوری آٹے کی انہوں نے اس عورت کو پہنچائی اور دوسرے ہی دن حکم دیا کہ جس دن بچہ پیدا ہو اسی دن سے اس کے لیے غلہ مقرر کیا جائے، کیونکہ اس کی ماں جو اس کو دودھ پلاتی ہے زیادہ غذا کی محتاج ہے۔ پھر حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ اسلام ہی ہے جس نے ملکی حقوق بھی قائم کیے ہیں۔ اسلام کے نزدیک ہر فرد کی خوراک، رہائش اور لباس کی ذمہ دار حکومت ہے، اور اسلام نے ہی سب سے پہلے اس اصول کو جاری کیا ہے۔ اب دوسری حکومتیں بھی اس کی نقل کر رہی ہیں مگر پورے طور پر نہیں۔ بیمے کیے جا رہے ہیں، فیملی پینشنیں دی جا رہی ہیں، مگر یہ کہ جوانی اور بڑھاپے دونوں میں خوراک اور لباس کی ذمہ دار حکومت ہوتی ہے۔ یہ اصول اسلام سے پہلے کسی مذہب نے پیش نہیں کیا۔ دنیاوی حکومتوں کی مردم شماریاں اس لیے ہوتی ہیں تا ٹیکس لیے جائیں یا فوجی بھرتی کے متعلق یہ معلوم کیا جائے کہ ضرورت کے وقت کتنے نوجوان مل سکتے ہیں، مگر اسلامی حکومت میں سب سے پہلی مردم شماری جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کروائی گئی تھی وہ اس لیے کروائی گئی تھی تاکہ تمام لوگوں کو کھانا اور کپڑا مہیا کیا جائے، اس لیے نہیں کہ ٹیکس لگایا جائے یا یہ معلوم کیا جائے کہ ضرورت کے وقت فوج کے لیے کتنے نوجوان مل سکیں گے، بلکہ وہ مردم شماری محض اس لیے تھی کہ تا ہر فرد کو کھانا اور کپڑا مہیا کیا جائے۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایک مردم شماری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوئی تھی، مگر اس وقت ابھی مسلمانوں کو حکومت حاصل نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس مردم شماری کا مقصد محض مسلمانوں کی تعداد معلوم کرنا تھی۔ جو مردم شماری اسلامی حکومت کے زمانے میں سب سے پہلے ہوئی وہ حضرت عمر کے زمانے میں ہوئی، اور اس لیے ہوئی تاکہ ہر فرد کو کھانا اور کپڑا مہیا کیا جائے۔ یہ کتنی بڑی اہم چیز ہے جس سے تمام دنیا میں امن قائم ہو جاتا ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ درخواست دے دو، اس پر غور کیا جائے گا، اسے ہر انسان کی غیرت برداشت نہیں کر سکتی کہ درخواستیں منگوائی جائیں پھر غور کیا جائے۔ اس لیے اسلام نے یہ اصول مقرر کیا ہے کہ کھانا اور کپڑا حکومت کے ذمہ ہے، اور یہ ہر امیر اور غریب کو دیا جائے گا، خواہ وہ کروڑ پتی ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ آگے کسی اور کو ہی کیوں نہ دے دے، تاکہ کسی کو یہ محسوس نہ ہو کہ اسے ادنا خیال کیا جاتا ہے۔ جب امیروں کو ملے گا تو امیر بھی اگر تقویٰ پہ چلنے والے ہیں تو پھر آگے وہ ضرورت مندوں کو دیں گے بجائے اس سے فائدہ اٹھانے کے۔ حضرت عمر کے زمانے میں ممالک کو صوبہ جات میں تقسیم کیا گیا۔ 20 ہجری میں
مقبوضہ ممالک کو 8 صوبوں میں تقسیم فرمایا حضرت عمر نے، تاکہ انتظامی امور میں آسانی رہے۔ نمبر 1 مکہ، نمبر 2 مدینہ، نمبر 3 شام، نمبر 4 جزیرہ، نمبر 5 بصرہ، نمبر 6 کوفہ، نمبر 7 مصر اور نمبر 8 فلسطین۔ پھر شورا کا قیام آپ کے زمانے میں ہوا۔ مجلس شورا میں ہمیشہ لازمی طور پر ان دونوں گروہ یعنی مہاجرین اور انصار کے ارکان شریک ہوتے تھے۔ انصار بھی 2 قبیلوں میں منقسم تھے، اوس و خزرج، چنانچہ ان دونوں خاندانوں کا مجلس شورا میں شریک ہونا ضروری تھا۔ اس مجلس شورا میں حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت شامل ہوتے تھے۔ مجلس کے انعقاد کا یہ طریقہ تھا کہ پہلے ایک منادی اعلان کرتا تھا کہ الصلاۃ جامعہ، یعنی سب لوگ نماز کے لیے جمع ہو جائیں۔ جب لوگ جمع ہو جاتے تو حضرت عمر مسجد نبوی میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ نماز کے بعد ممبر پر چڑھ کر خطبہ دیتے تھے اور بحث طلب امر پیش کیا جاتا تھا، اس میں بحث ہوتی تھی۔ معمولی اور روزمرہ کے کاروبار میں اس مجلس کے فیصلے کافی سمجھے جاتے تھے، لیکن جب کوئی اہم امر پیش آتا تھا تو مہاجرین اور انصار کا اجلاس عام ہوتا تھا اور سب کے اتفاق سے وہ امر طے پاتا تھا۔ فوج کی تنخواہ، دفتر کی ترتیب، اعمال کا تقرر، غیر قوموں کی تجارت کی آزادی اور ان پر محصول کی تشخیص، غرض ہر قسم کے بہت سے معاملات ہیں جو شورا میں پیش ہو کر طے پاتے تھے۔ مجلس شورا کا اجلاس اکثر خاص ضرورتوں کے پیش آنے کے وقت ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور مجلس تھی، وہاں روزانہ انتظامات اور ضروریات پر گفتگو ہوتی تھی۔ یہ مجلس ہمیشہ مسجد نبوی میں منعقد ہوتی تھی اور صرف مہاجرین صحابہ اس میں شریک ہوتے تھے۔ صوبہ جات اور اضلاع کی روزانہ خبریں جو دربار خلافت میں پہنچتی تھیں، حضرت عمر اس مجلس میں بیان کرتے تھے، اور کوئی بحث طلب امر ہوتا تھا تو اس میں لوگوں سے رائے لی جاتی تھی۔ مجلس شورا کے ارکان کے علاوہ عام رعایا کو انتظامی امور میں مداخلت حاصل تھی۔ صوبہ جات اور اضلاع کے حاکم اکثر رعایا کی مرضی سے مقرر کیے جاتے تھے، بلکہ بعض اوقات بالکل انتخاب کا طریقہ عمل میں آتا تھا۔ کوفہ، بصرہ اور شام میں جب اعمال خراج مقرر کیے جانے لگے تو حضرت عمر نے ان تینوں صوبوں میں احکام بھیجے کہ وہاں کے لوگ اپنی اپنی پسند سے ایک شخص انتخاب کر کے بھیجیں جو ان کے نزدیک تمام لوگوں سے زیادہ دیانتدار اور قابل ہو۔ عاملین کی تقرری اور ان کے لیے کیا ہدایات دیں، کس طرح ہدایات دیتے تھے حضرت عمر، اس بارے میں لکھا ہے کہ عام خدمات کے لیے عہدیداروں کی تقرری شورا کے ذریعے کی جاتی، جن پر سب ارکان اتفاق کر لیتے، اس کا انتخاب کر لیا جاتا جس پر سب کا اتفاق ہوتا۔ بعض اوقات صوبے یا ضلع کے حاکم کو حکم بھیجتے کہ جو شخص زیادہ قابل ہو اس کا انتخاب کر کے بھیجو، چنانچہ انہیں منتخب لوگوں کو حضرت عمر عامل مقرر فرما دیتے۔ حضرت عمر نے عاملین کی زیادہ تنخواہیں مقرر فرمائی تھیں۔ یہ بھی بڑی حکمت ہے تاکہ ایمانداری سے یہ لوگ اپنے کام کر سکیں، کوئی لالچ نہ ہو دنیاوی۔ حضرت عمر عہدیداروں کو یہ نصیحت فرماتے کہ یاد رکھو، میں نے تم لوگوں کو امیر اور سخت گیر مقرر کر کے نہیں بھیجا، بلکہ امام بنا کر بھیجا ہے تاکہ لوگ تمہاری تقلید کریں۔ مسلمانوں کے حقوق ادا کرنا ان کو زد وکوب نہیں کرنا کہ وہ ذلیل ہوں، سزائیں نہیں دینی، بلکہ ان کے حق ادا کرنے کی کوشش کرنی۔ کسی کی بے جا تعریف نہیں کرنی کہ وہ فتنوں میں پڑیں۔ ان کے لیے اپنے دروازے ہمیشہ بند نہ رکھنا، کہیں طاقتور کمزوروں کو نہ کھا جائیں۔ اپنے آپ کو کسی پر ترجیح نہ دینا کہ یہ ان پر ظلم ہے۔ جو شخص عامل مقرر ہوتا اس سے یہ عہد لیا جاتا کہ وہ ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہوگا، باریک کپڑے نہیں پہنے گا،
چھنا ہوا آٹا نہیں کھائے گا، دروازے پر دربان مقرر نہیں کرے گا، ضرورت مندوں کے لیے ہمیشہ دروازے کھلے رکھے گا۔ یہ ہدایات تمام عاملین کے لیے تھیں اور لوگوں میں پڑھ کر سنائی جاتی تھیں۔ عاملین مقرر کرنے کے بعد ان کے مال و اسباب کی جانچ کی جاتی تھی۔ اگر عامل کی مالی حالت میں غیر معمولی ترقی ہوتی جس کے بارے میں وہ تسلی نہ کروا سکتے تو اس کا مواخذہ کیا جاتا اور زائد مال بیت المال میں جمع کروا لیا جاتا۔ عاملین کو حکم تھا کہ حج کے موقع پر لازمی جمع ہوں۔ وہاں پبلک عدالت لگتی جس میں کسی شخص کو کسی عمل سے شکایت ہوتی تو فوراً اس کا ازالہ کیا جاتا۔ عاملین کی شکایات پیش ہوتیں، ان کی تحقیقات کے متعلق بھی ایک عہدہ قائم تھا جس پر کبار صحابہ ہوتے جو تحقیقات کے لیے جاتے، اور اگر شکایت سچ ہوتی تو عاملین کا مواخذہ کیا جاتا۔ عاملین کی شکایت کے متعلق حضرت عمر کے رویے کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہی واقعہ ہے۔ کوفے کے لوگ بڑے باغی تھے اور وہ ہمیشہ اپنے افسروں کے خلاف شکایتیں کرتے رہتے تھے کہ فلاں قاضی ایسا ہے، فلاں میں یہ نقص ہے اور فلاں میں وہ نقص ہے۔ حضرت عمر ان کی شکایات پر حکام کو بدل دیتے اور افسر مقرر کر کے بھیج دیتے، اور افسر دوسرے افسر مقرر کر کے بھیج دیتے، بدل دیتے ان کو۔ بعض لوگوں نے کہا، حضرت عمر کو یہ بھی کہا کہ یہ طریق درست نہیں ہے، اس طرح بدلتے رہیں گے وہ شکایتیں کرتے رہیں گے، آپ بار بار افسر کو نہ بدلیں۔ مگر حضرت عمر نے کہا کہ میں افسروں کو بدلتا ہی چلا جاؤں گا یہاں تک کہ کوفے والے خود ہی تھک جائیں۔ جب اسی طرح ایک عرصہ تک ان کی طرف سے شکایتیں آتی رہیں تو حضرت عمر نے کہا اب میں کوفے والوں کو ایک ایسا گورنر بھجواؤں گا جو انہیں سیدھا کر دے گا۔ یہ گورنر 19 سال کا ایک نوجوان تھا جو حضرت عمر نے بھیجا سیدھا کرنے کے لیے۔ وہ ایک 19 سالہ نوجوان تھا، عبد الرحمن بن ابی لیلہ اس کا نام تھا۔ جب کوفے والوں کو پتہ لگا کہ 19 سال کا ایک لڑکا ان کا گورنر مقرر ہو کر آیا ہے تو انہوں نے کہا آؤ ہم سب مل کر اس سے مذاق کریں۔ وہ شریر اور شوخ تو تھے ہی کوفے کے لوگ۔ انہوں نے بڑے بڑے جبہ پوش لوگوں کو جو 70 80 90 سال کے تھے اکٹھا کیا اور فیصلہ کیا کہ ان سب بوڑھوں کے ساتھ شہر کے تمام لوگ مل کر عبد الرحمن کا استقبال کرنے کے لیے جائیں اور مذاق کے طور پر اسے سوال کریں کہ جناب کی عمر کیا ہے، اس سے عمر پوچھیں اس کی۔ جب وہ جواب دے گا تو خوب ہنسی اڑائیں گے، مذاق اڑائیں گے اس کا کہ چھوکرا ہمارا گورنر بن گیا۔ چنانچہ اسی اسکیم کے مطابق وہ شہر سے 2-3 میل باہر آئے اس کا استقبال کرنے کے لیے۔ ادھر سے گدھے پر سوار عبد الرحمن بن ابی لیلہ بھی آ نکلے۔ کوفہ کے تمام لوگ صفیں باندھ کر کھڑے تھے اور سب سے اگلی قطار میں بوڑھے سرداروں کی تھی۔ جب عبد الرحمن بن ابی لیلہ قریب پہنچے تو ان لوگوں نے پوچھا کیا آپ ہی ہمارے گورنر مقرر ہو کر آئے ہیں؟ اور عبد الرحمن آپ ہی کا نام ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس پر ان میں سے ایک بہت بوڑھا آدمی آگے بڑھا اور اس نے کہا جناب کی عمر؟ عبد الرحمن نے کہا میری عمر؟ تم میری عمر کا اندازہ اس سے لگا لو کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو 10,000 صحابہ کا سردار بنا کر بھیجا تھا جس میں ابو بکر اور عمر بھی شامل تھے، تو جو عمر اس وقت اسامہ بن زید کی تھی اس سے 1 سال میری عمر زیادہ ہے۔ یہ سنتے ہی جیسے اوس پڑ جاتی ہے، وہ سب پیچھے ہٹ گئے، شرمندہ ہو کے پیچھے ہٹ گئے، اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ جب تک یہ لڑکا یہاں رہے خبردار تم نہ بولنا ورنہ یہ کھال ادھیڑ دے گا۔ چنانچہ انہوں نے بڑے عرصے تک گورنری کی اور کوفہ والے ان کے سامنے بول نہیں سکتے تھے۔ پھر محاصل کا نظام، حضرت عمر نے عراق اور شام کی فتوحات کے بعد خراج کے نظم و نسق کی طرف توجہ کی۔ جو زمینیں بادشاہوں نے مقامی باشندوں سے جبراً چھین کر درباریوں اور امراء کو دی تھیں وہ مقامی لوگوں کو واپس دی گئیں، اور ساتھ ہی حضرت عمر نے حکم جاری فرما دیا کہ اہل عرب جو ان ملکوں میں پھیل گئے ہیں زراعت نہیں کریں گے، یعنی کہ عرب لوگ جو ہیں وہ زراعت نہیں کریں گے۔ اس کا یہ فائدہ تھا کہ
کہ جو زراعت کے متعلق تجربہ مقامی لوگوں کا تھا، عرب اس سے واقف نہ تھے۔ مقامی ہر علاقے کی زراعت کا اپنا طریقہ ہے، تو اس لیے یہ حکم تھا کہ باہر کے جو آئے ہوئے ہیں وہ زراعت نہیں کریں گے، بلکہ زراعت مقامی لوگ ہی کریں گے۔ خراج پہلے لوگوں سے زبردستی لیا جاتا تھا۔ حضرت عمر نے خراج کے قواعد مرتب کرنے کے بعد خراج کی وصولی کا طریق بھی نہایت نرم کر دیا اور نئی ترامیم کی۔ ذمیوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ خراج کی وصولی کے وقت باقاعدہ دریافت فرماتے کسی سے زیادتی تو نہیں ہوئی۔ ذمی رعایا سے جو پارسی یا عیسائی تھے ان سے رائے طلب کرتے اور ان کی آراء کا لحاظ کیا کرتے تھے۔ زراعت کی ترقی کے لیے حضرت عمر نے بے آواز زمینوں کے متعلق فرمایا کہ جو ان کو آباد کرے گا وہ اس کی ملکیت ہوگی۔ اس کے لیے 3 سال کا وقت مقرر کیا گیا۔ نہریں جاری کی گئیں، محکمہ آبپاشی قائم کیا گیا جو تالاب تیار کروانے وغیرہ کا کام بھی کرتا تھا۔ تو اس طرح تاکہ زراعت بہتر ہو، یہ کام تھے چند جو بھی میں نے گنوائے ہیں، اور یہ ذکر حضرت عمر کا چل رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ بیان ہوں گے۔ ایک اعلان بھی میں کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ احمدیہ انسائکلوپیڈیا ایک بنائی گئی ہے، اس کو آج لانچ کیا جائے گا۔ مرکزی شعبہ احمدیہ آرکائیو اور ریسرچ سینٹر نے یہ بنائی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اس پر کام کا آغاز کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب یہ ویب سائٹ افراد جماعت کے لیے آن لائن مہیا کی جا رہی ہے۔ اس تک رسائی جو ہے وہ www.ahmadipedia.org پر ہو سکتی ہے، جہاں ایک سرچ انجن کی طرز پر ہوم پیج مواد تلاش کرنے کے لیے کھل جائے گا۔ اسے نہایت سادہ اور استعمال کے لیے آسان رکھا گیا ہے۔ جماعتی کتب، شخصیات، واقعات، عقائد اور امارات کے حوالے سے بنیادی معلومات مہیا کی گئی ہیں۔ ہر انٹری کے ساتھ متعلقہ ویب سائٹس، ویڈیوز اور جماعتی اخبارات سے مضامین کے لنک فراہم کیے گئے ہیں تاکہ تفصیلی معلومات ان ذرائع سے حاصل کی جا سکیں۔ تفصیلات کے لیے دیے گئے ان لنکس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جماعت احمدیہ کی دیگر ویب سائٹس تک بھی صارفین کو رسائی حاصل ہوگی اور وہ تمام اخبارات اور رسائل سے استفادہ کر سکیں گے۔ دنیا بھر میں پھیلے احباب جماعت کے پاس بہت سی مفید معلومات ہیں جو کہیں ریکارڈ شدہ نہیں۔ احمدی پیڈیا کی ویب سائٹ پر ایک آپشن کنٹریبیوٹ کے نام سے بھی دی گئی ہے، جہاں وہ کسی بھی موضوع پر اپنی معلومات یا شواہد یا دستاویزات مہیا کر سکیں گے۔ یہ نہیں کہ خود براہ راست ڈال دیں، بلکہ وہ اس کی انتظامیہ کو مہیا کریں گے۔ اس مہیا کردہ مواد پر تحقیق اور تصدیق کے بعد اسے متعلقہ موضوع کی انٹری میں شامل کر دیا جائے گا۔ اس طرح یہ ویب سائٹ تمام جماعت کے تعاون سے جاری و ساری رہنے والا پروجیکٹ بنے گی اور انشاءاللہ ہر احمدی کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اگر کسی کو ویب سائٹ پر کوئی مطلوبہ مواد نہ ملے تو وہ احمدی پیڈیا سے رابطہ کر سکے گا، اور پھر یہ لوگ ویب سائٹ پر مطلوبہ مواد مہیا کرنے کا انتظام کریں گے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ تمام معلومات مصدقہ ذرائع سے مہیا کی گئی ہیں، تاہم اگر کسی صارف کے پاس ایسے شواہد ہوں جو کسی بھی معلومات کے برعکس ہوں تو ہمیں ایسے شواہد مہیا کریں تاکہ بعد تحقیق جماعت کی تاریخ کو مصدقہ طور پر محفوظ کرنے کا انتظام کیا جا سکے۔ اس ویب سائٹ کی تیاری کے لیے تمام ٹیکنیکل مراحل مرکزی شعبہ آئی ٹی نے بحسن و خوبی سر انجام دیے ہیں، اور بڑی محنت کی ہے شعبہ آئی ٹی نے اس کے لیے، جس میں ان کا مستقل عملے کے علاوہ والنٹیئرز بھی شامل ہیں۔ مواد کی تیاری کے لیے مرکزی شعبہ آرکائیو کے مربیان اور والنٹیئرز نے بڑی محنت کی ہے، اور حصول مواد، اردو سے ترجمہ، مواد کی اپلوڈنگ، غرض تمام کاموں میں انتھک محنت سے کام کیا ہے ان سب نے، جو بھی یہ کام کرنے والے ہیں اس ویب سائٹ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا بھی دے، اور جمعہ کے نماز کے بعد انشاءاللہ
آج ہی میں اس کو لانچ بھی کروں گا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.